تو منگنی جو عام طور پر اس کی ٹوٹنے کی جو عمومی وجوہات ہیں وہ اسی طرح کی، اس طرح کے طول دینے سے بہت زیادہ اس کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خود ان منگیتروں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے بے جا توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں، جب وہ پورا نہیں کر پاتے تو تلخی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بالآخر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے منگنی کے کچھ اس لحاظ سے مفاسد بھی ہیں، مفاسد یعنی اس کی کچھ خرابیاں ہیں، کچھ تو خود تقریب نکاح کے لحاظ سے خرابیاں ہیں، پھر کچھ منگیتروں کے اعتبار سے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اصلاً یہ کوئی اسلامی رشتہ تو ہے نہیں، یہ تو ایک بالکل ایک نامحرموں والا رشتہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہے، وہ ہے بچپن کی منگنی۔ یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، والدین کی اپنی خواہش ضرور ہوتی ہے، بچپن میں منگنی کر دی اور سب کچھ، تو دیکھیے یہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے کوئی ضروری نہیں کہ یہ لوگ آگے چل کر ان کے خیالات بھی آپس میں ملیں، تو انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک منع کر دیتا ہے، یا خاندانوں میں تعلقات اس وقت اچھے تھے بعد میں اچھے نہیں رہے، تو پھر ان بچوں کا دماغ میں ایک مائنڈ بن چکا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، پھر ان کے لیے ایک دکھ کی اور تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ مینٹلی جو قریب آ گئے ہیں، اور اس کے بعد والدین کی اپنے آپس میں لڑائیوں کی، رشتہ داروں کی وجہ سے ان کی ٹوٹ جائے، تو یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے کہ بچپن میں اس طرح، تک اشاروں کنایوں میں بھی یہ والی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا اس سے کریں گے اور بچوں کے دماغ میں کوئی اس طرح کی بات آئے۔ تو بچپن میں نکاح کرنے کے حوالے سے تو چلیں وہ شریعت کے اندر لوگ اس کی لے آتے ہیں مثال کے باپ اگر مصلحت سمجھے تو وہ اپنی نابالغ بچی کا بھی نکاح کر سکتا ہے، یا نابالغ بچے کا بھی، وہ پھر لیکن بعد میں بلوغ کے بعد ان کو اختیار ہوتا ہے، اس میں کچھ شرطیں بھی ہیں کہ بہرحال وہ اس نکاح کو جاری رکھیں، اس کو ختم کر دیں، تو وہ پھر بہت سارے مفاسد ہوتے ہیں۔ تو نہ تو بچپنوں کے ایسے کوئی نکاح ہونے چاہیے، ویسے مشورتاً کہہ رہا ہوں، شرعی طور پر تو اپنی جگہ پر ہیں سارے مسائل، اور لیکن بچپن کی منگنیاں جو ہیں یہ فیزیبل نہیں ہیں، تو اس کے بھی بہت نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں۔ نابالغ کی منگنی یا نکاح یہ تو آپ نے بھی سن لیا کہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، منگنی سے پہلے کیا دیکھنے کی اجازت ہے؟ تو ہم پچھلی دفعہ ہم بیان کر چکے کہ منگنی سے پہلے جس سے انسان شادی کرنا چاہ رہا ہے 4 شرطیں ذکر ہوئی تھیں کہ کوئی بری نگاہ نہ ہو، دیکھنے سے کوئی فائدہ ملے، یعنی کوئی وہ عیب پتہ چلنے کا امکان ہو، اور احتیاط واجب کی بنا پر بہت سی لڑکیوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے، ان کا پردہ اتار کر دیکھتے وقت امکان ہو کہ اس سے شادی ممکن ہے، وہ ساری شرطیں، اور پھر دیکھنے کی اس سے پہلے اجازت تھی۔ تو منگنی سے پہلے تو دیکھنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اب منگیتر کو کس قدر دیکھا جا سکتا ہے؟ تو وہ پہلے کی اجازت تھی، اب تو یعنی مثلا منگنی ہو گئی ہے تو منگیتر، دیکھیے منگیتر کو دیکھنا عام طور پر خواتین یا لڑکیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی اور شوق ہو یا نہ ہو، اپنی سہیلی کا منگیتر دیکھنے کا ضرور شوق ہوتا ہے، تو وہ تو ایک الگ ایک پہلو ہے، لیکن خود منگیتر کو دیکھنا یہ بالکل ایسے ہی جیسے بالکل ایک عام نامحرم، بلکہ ایک عام نامحرم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تو اس میں تو ظاہر منفی قسم کے جذبات وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو اچھا، خواتین کے لیے بھی ہے کہ جو آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ مرد وہ 4 شرطوں کا خیال کر کے جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، تو لڑکی بھی کیا اپنے جس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اس کو دیکھ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو نہ دیکھے۔ تو اس میں پھر سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب میں اپنے طور پر شرارتاً کہتا ہوں کہ پھر تاکہ منع نہ کر دیا جائے دوسری طرف سے، اس وجہ سے منع کیا گیا اس کو کہ یعنی ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے دیکھنے کے بعد، تو بہرحال احتیاط مستحب ہے کہ اس کو نہ دیکھے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک واجب حکم تو نہیں ہے۔ تو منگیتر کو کس قدر دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اسی طرح بالکل اس کا حکم ہے جس طرح ایک نامحرم کو دیکھا جاتا ہے، بس جتنا شریعت کے اندر ایک نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی سب شرائط کے ساتھ ہے۔ اچھا دیکھنے سے کچھ پتہ چلے، کوئی شکل و صورت کے اندر کوئی ایسی بات پتہ چلے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ چائنا کے اندر دوسری شادی کا رواج کیوں نہیں؟ کیونکہ چائنیز کو پتا ہوتا ہے کہ جو دوسری آئے گی وہ بھی اسی کی شکل کی ہوگی، تو اسی سے گزارا کر لیا جائے ابھی فی الحال جو موجود ہے۔ تو یعنی کوئی شکل کے اندر کوئی ایپ پتہ چلے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو اس لحاظ سے دوبارہ دیکھنے کی بھی اجازت ملتی ہے، کوئی ایپ اگر پتہ چلانا ہے۔ اچھا، البتہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے عام طور پر منگیتر، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر بری نگاہ بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور حرام نگاہ جو ہے
جو ایک نامحرم کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اس پہ ہمارا کتاب جو ہے وہ مدرسے سے شائع بھی ہوئی ہے. اس کے اندر تمام وہ چیزیں جو اس کے اندر قباحتیں ہیں، کتنے جو گناہ ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، ان سب کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. تو اگر کسی کو شوق ہو تو اس کو لے کے پڑھ سکتا ہے، حرام نگاہ کے نام سے. اچھا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب منگنی اگر کسی کو توڑنی بھی ہے تو یا تو کہتا ہے ہمارا استخارہ نہیں آیا. بعض اوقات تو لوگ نکاح بھی توڑتے ہیں اور کہتے ہیں استخارہ نہیں آیا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی نکاح کے بعد استخارہ آپ کروانے کی تو پہلے والے کرانے کی چیز ہے جب نکاح سے پہلے. تو بہرحال منگنی کے لیے دیکھیے، ویسے بات بتا دوں کہ علماء نے شادیوں کے لیے خاص طور پر استخارے کو پسند نہیں کیا ہے. یعنی اس میں یہ کہ اس سے پہلے مشوروں سے آپ کام چلائیں. ہمارے یہاں پہ استخارے کے اوپر پورا ایک درس ہو چکا ہے، کافی تفصیلی، 2.5 گھنٹے کا غالباً. تو اس کے اندر ساری تفصیل آئی تھی کہ مشورے سے پہلے کام چلائیں، مشورے میں کن افراد سے مشورہ لیا جائے، ان میں کیا شرطیں ہونی چاہیے، اور پھر اگر مشورے سے ایک طے نہ ہو اور 2 الگ الگ اس میں گروپس بن جائیں ان شرائط رکھنے والوں کے، تو پھر معارضہ جب ہو جائے استشارے میں تو پھر استخارے کا مسئلہ آتا ہے. یعنی جب دونوں کے مشوروں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر استخارہ کیا جاتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ مثلا اچھا بھلا رشتہ ہے، سب کچھ دل مطمئن ہے، لیکن آپ پھر بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یا تسبیح سے استخارہ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، تو یہ اس کی کوئی پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. اس کو مشوروں سے مسئلہ طے ہو جانا چاہیے اور استخارے. اسی طریقے سے مثلا جو کاروبار کیے جاتے ہیں، آیت اللہ حسین بروجردی تو کاروبار میں استخارہ کرنے کو منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ظاہر کاروبار میں تو نفع اور نقصان ہوتا ہے، ایک نیچرل سی ایک اس کے اندر بات ہے. تو جب اس کا نقصان ہو جائے گا اور اس کا استخارہ مثلا صحیح آیا تو اس کا اللہ پر سے اعتماد متزلزل ہو جائے گا. تو کاروبار کے اندر استخارہ نہ کرو. باقی عام مباح چیزیں جو ہیں اس کے اندر، اچھا استخارے کا بھی ایک مفہوم ایک الگ ہے، طلب الخیر سے نکلا ہے. بس اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو کر ڈالو، یہ ہے استخارہ. اصل استخارہ یہ ہے. اب وہ تفصیل ہے اس کی کہ قرآن سے اور جو وہ ہے تسبیح سے، اور استخارہ ذات الرقا اور بہت سارے جو اور استخارے ہیں ان کے الگ پہلو ہیں. اس پہ آپ الگ سے سن لیجئے گا اس درس کو. تو بہرحال استخارے کا بہانہ بنانا، یہ مشوروں سے ہی منگنی طے ہونی چاہیے اور استخارے وغیرہ کے ذریعے اس کو نہ کیا جائے. اور اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ مشوروں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ایک اپنے دل کو ایک رجحان ڈالنے کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے. لیکن استخارہ اصل وہی ہے کہ خدا پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو کر ڈالو. اچھا، منگنی کے ساتھ عام طور پر پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ ظاہرہ بھی تو نامحرم ہے تو کیا کیا جائے، ایک صیغہ محرمیت نہ ان کے لیے پڑھ دیا جائے کہ باقی اور کوئی ان کو آزادی نہ ہو، صرف یہ کہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جائیں، کچھ پردے وردے کی مخالفت ہو جائے تو چلو اس کے اندر چل جائے. تو الگ سے ویسے صرف موجودہ مجتہدین میں آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی صاحب کا یہ فتویٰ ہے خالی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح سے ایک شرط لگا کے کہ باقی اور کوئی ازدواجی حقوق اس میں نہیں پورے کیے جا سکتے، صرف ایک صیغہ محرمیت جو ہے وہ پڑھ دیا جائے، یعنی عارضی نکاح یا متع وغیرہ جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں اس شرط کے ساتھ تو پھر اس شرط کی پابندی کرنی پڑے گی اور ایک دوسرے کے لیے صرف محرم ہو جائیں گے. لیکن دیگر مراجع کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں، وہ عام طریقے سے اگر عارضی نکاح بھی پڑھا گیا ہے تو وہ حقوق تو ان کے ویسے ہی رہیں گے. کوئی شرط لگا بھی دی گئی تو وہ دونوں بعد میں میوچول انڈرسٹینڈنگ سے شرط کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور والدین کو اس کی اطلاع بھی نہ ہو مثلا، یہ بھی جائز ہے. تو اس کا اصلاً دیکھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو منگنی کے ساتھ یہ جو عارضی نکاح طور پہ کر دیا جاتا ہے، تو ویسے میں کہوں کہ یہاں پہ پاکستانی ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے کچھ کمیونٹیز کے اندر یہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جن کو حرام اور گناہ سے بچانا ہے تو بہرحال پھر ایک عارضی نکاح ان لوگوں کو کر دیا جائے اور عقد دائمی جو ہے وہ اپنے ٹائم کے اوپر ہو جائے گا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر ہے لیمٹس جو ہے کراس ہوتی ہیں اور بہت سے مسائل اس کے اندر ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ ختم ہو جائے یا چیز نہ ہو تو پھر ایک وہ لڑکی ذرا بدنام ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسائل اس کی اگلی شادی کے اندر پیش آتے ہیں. تو یہ یہاں کے ماحول کے اعتبار سے شاید اتنا مناسب نہیں ہے جب تک کہ اتنا آزادی. البتہ کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جہاں یہ والا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں وہ اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تاکہ یہ کسی حرام میں مبتلا نہ ہوں.